میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کریا جے میرے آقا فرماندے نے میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا اے میرے نبی اتھوں تکر گئے نے جتوں تک اج تک کوئی گیا ہی کوئی نہیں جنج دی میرے نبی نو معراج ہوئی ہے اونج دی کسے نبی نو ہوئی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا اے میں دسنا چاہنا وا میرا نبی اتھوں تکر گیا اے جتوں تک جبریل بھی گیا کوئی نہیں کوئی بھی گیا بھی کوئی نہیں شاعر نقشہ پیش کرتا ہے اتھوں تیک نہ کوئی غور گیا اوے اتھوں تیک نہ کوئی غور گیا اتھوں تیک نہ کوئی غور گیا ایک کالیا زلفا والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا ایک کالیا زلفا والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا میرا نبی اوتھے گیا جتھے جبریل بھی نہیں گیا جتھے جبریل بھی نہیں گیا فرمایا کہ اتھوں تیک میرا نبی گیا جتھوں تیک آج تک کوئی گیا ہی کوئی نہیں کوئی گیا ہی کوئی نہیں کریم آقا علیہ السلام حضور فرماندے نے میں اپنے رب نے سونی صورت وچ ویکھیا راز و نیاز دی گلاں ہوئیاں جنہاں نوں نہ تسی جاندے ہو نہ میں جاننا یا رب جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے کیڑیاں گلاں ہوئیاں حضور جدوں واپس ہون لگے تے اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا کہ سونیا چلے ہو جی مولا فرمایا کہ چلے ہو تے پھر تحفہ بھی لے جاؤ تحفہ بھی لے جاؤ معراج دی رات گواہ ہے کہ یار یاراں نوں تحفے دیندے نے جتے محبت ہوے پیار ہوے اے پیار تے محبت دی گل ہو رہی ہے یاری پکی دی گل ہو رہی کچی دی نہیں معراج دی رات گواہ ہے کہ یار یاراں نوں تحفے دیندے نے اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ سونیا چلے ہو تے 50 نمازاں دا تحفہ بھی لے جاؤ 50 نمازاں دا تحفہ بھی لے جاؤ کریم آقا علیہ السلام چلے رستے دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چلے آواں واپس تے اللہ خالق کے کائنات نے امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے بولو صحیح سبحان اللہ یار 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تاڑی امت جڑی ہے انیاں نمازاں نہیں پڑھ سکے گی رب دی بارگاہ وچ جاؤ تے کام کراؤ موسیٰ علیہ السلام نے ساڈا کام کیتا جے سوکھا ہاں جی نہیں تے 10-15 منٹ بعد نماز شروع ہو جانی ٹھیک ہے ایتھے بندے 2 گھنٹے بعد نہیں آندے انہاں نوں ٹائم نہیں لگدا ٹھیک ہے تے 10 منٹ بعد شروع ہوندی پھر کی بننا سی ایتھے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا تہاڈی امت انیاں نہیں پڑھ سکدی رب دی بارگاہ وچ جاؤ تے کام کرو حضرت کریم آقا علیہ السلام گئے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا یہ 50 نمازاں زیادہ نے تے کم نہیں کر دیندے اللہ خالق کے کائنات نے 5 معاف کیتیاں 45 رہ گئیاں کنیاں رہ گئیاں 45 ذرا بولو سبحان اللہ یار بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کرے آجے جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام راج کر کے واپس آن لگے نے اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا سونے 50 نمازاں دا تحفہ لے جا اللہ خالق کے کائنات نے امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے جدوں میرے آقا چلے نے رستے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ خالق کے کائنات نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نبی اللہ دی بارگاہ وچ جایا جے اے نمازاں زیادہ نے تہاڈی امت انیاں نہیں پڑھ سکے گی رب دی بارگاہ وچ جایا جے تے نمازاں کم کرایا جے
کریم آقا علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے عرض کیتی مولا نمازاں کم کردے آجے اے 50 نمازاں زیادہ نے حضور آئے نے 5 نمازاں کم ہو گئیاں نے 45 رہ گئیاں نے پھر آئے نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بھی زیادہ نے پھر رب دی بارگاہ وچ جایا جے نمازاں کم کرایا جے میرے کریم آقا علیہ السلام آندے جا رہے نے جاندے جا رہے نے آندے جا رہے نے جاندے جا رہے نے حضرات آخر تے 5 نمازاں رہ گئیاں اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا ہن چلے عرض کیتی جی مولا میں چلے آواں اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا خیال نہ کریا جے پہلے نمازاں 50 سے ہن 5 رہ گئیاں نے ثواب کٹ گیا ہے اللہ خالق کائنات نے فرمایا سونیا نا جڑا 5 نمازاں پڑھے گا ثواب 50 دا ہی ہوے گا جڑا 5 پڑھے گا ثواب 50 دی ہوے گا اللہ خالق کی کائنات نے امت واسطے تحفہ عطا فرمایا تے جڑی امت یہ تحفہ لیندی کوئی نہیں اللہ خالق کی کائنات نے تحفہ بھیجیا تے شاذ و نادر ہی بندے تحفہ قبول کر دے نے باقیوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں تحفہ لینے واسطے ہے یہ جڑا فرض ہے نا فرض فرمایا کہ بڑا بڑا فرض ہے تے فرمایا کہ جڑا بندہ ہے فرض نو اپنان لگ پیندا ادا کرن لگ پیندا نا تے فرمایا کہ اللہ دے قریبی بندہ بن جاندا ہے اللہ دا ولی بن جاندا ہے حضرت پیر سید بارش شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہ دے متعلق نقشہ پیش کیتا ہے انج نہیں یار اچھی بولو سبحان اللہ حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ تعالی فرماندے نے وارث شاہ نماز دا وارث شاہ نماز دا فرض بڑا سروں لا دے دل برا اے ستائی وارث شاہ محبوب نو ادو پائیے جدو اپنا کچھ نہ رہ جاندہ وارث شاہ محبوب نو ادو پائیے جدو اپنا کچھ نہ رہ جاندہ تے وارث شاہ صدا جیوں دینے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے وارث شاہ او صدا جیوں دینے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے فرمایا کہ وہ صدا جیوں دینے جڑے نماز بھی پڑھ دیں ہر ولی اللہ اللہ کر دیں فرمایا کہ اللہ دے ولی نے فرمایا بازار ساڑھے سامنے انہوں دا وصال ہو گیا لیکن قبر دے اندر بھی زندہ نہیں قبر دے اندر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں آئے اللہ خالق کے کائنات نے تحفہ عطا فرمایا اللہ حضرت والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو کریم آقا علیہ السلام مراج کر کے واپس آئے نا ایک محبت دی بات پیار دی بات اور عقیدہ مضبوط کرن دی بات سانو تے نبی پاک نال پیار ہی بڑا ہے الحمدللہ تے جدا پیار ہے نا نبی پاک دے نال ہے حشر وچ پار بھی انہیں لگنا ہے ہاں جی نبی پاک جدو گئے سن جس بستر وچوں اٹھ کے علماء فرماندے نے کہ وہ بستر جدو نبی پاک واپس آئے نے تے بستر اونجی گرم سی جس دروازے وچوں لنگ کے گئے نے او دی کنڈی اونجی پہ ہلتی سی اور علماء فرماندے نے کہ نبی پاک
جس درخت دے نال آپ درخت دے قریب تو گزرے نے تے درخت دی ٹہنی اجے پہ ہلدی سی تے کملی والا عرشہ فرشیں دی سیراں کر کے واپس آ گیا. میں تھوڑا جہا اور آسان کرتے ہوئے سمجھاواں. اے جدوں اے ساڈے تے روڈ تے نا لوما والیاں فیکٹریاں نے ٹھیک ہے دھاگا چلدا ہے جدوں لائٹ بند ہوندی ہے نا تے دھاگا اگے جاندا نہیں اتھی مشین جام ہو جاندی ہے تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں گئے نا عرشاں فرشاں تے ہر چیز جام ہو گئی ہر چیز جام ہو گئی جدوں نبی پاک واپس آئے تے ہر چیز چلنا شروع ہو گئی پتہ لگا کہ نبی پاک نے کائنات دی جان ہے جدوں جان گئی کائنات اندروں جان نکل گئی ہر چیز جام جدوں جان آئی واپس ہر چیز دے وچ جان آ گئی ہر چیز ہلنا شروع ہو گئی ہے اے جے میرے نبی پاک دی شان 18,000 سال دا سفر بنتا ہے کنا 18,000 سال دا سفر بنتا ہے تے نبی پاک نے رات دے تھوڑے جے حصے دے طے کیتا ہے 18,000 سال. اللہ حضرت والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں حضور معراج کر کے آئے نا واپس ویکھو حضور نو امت نال پیار کنا ہے محبت کنی ہے واپس آئے تے نبی پاک جدوں محلے دے اندر آئے نا تے نبی پاک نے کی دیکھا کہ گلی وچوں کسے دے رون دی آواز پئی ہوندی ہے کسے دے رون دی آواز آ رہی ہے تے نبی پاک جدوں قریب گئے نا تے کی ویکھیا کہ مائی پئی روندی ہے تے نبی پاک نو کہنے کہ مائی کی گل ہے کیوں پئی رونی ہے انہیں عرض کیتی کہ سونیا میں فلاں یہودی دی لونڈی ہاں دی نکرانی ہاں تے میں ایک چھٹی لے کے گئی ساتھ تین کر رہی ہاں تے میں ڈر دی جان ہی رہی کہ مینوں میرا مالک مارے گا تے مینوں بخار بھی بڑا تیز ہے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی رکھی تھلے حضور نے گٹھڑی چکی او دے سر تے نہیں اپنے سر تے رکھی تے فرمایا پریشان نہ ہو میں تیری سفارش کر کے ہونا میں تیری سفارش کر کے ہونا. آج کسے بندے دا بین کلون ایم پی اے ایم این اے دے نال ہوے نا تے بندہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا ہے بندے نو پتہ ہی نہیں میرا کدے نال بین کلون ہے تے ویکھ لو او دی عاجزی تو صدقے جاواں جدا بین کلون کسے عام بندے نال نہیں رب دے نال ہے رب دے کول اللہ خالق کے کائنات نو یار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنے رب نو سونی صورت وچ ویکھ کے آیا ہاں جدا تعلق ڈائریکٹ رب نال ہوے عاجزی ہے نہیں تے اج کل دنیا دار دی عاجزی پیسے آ جان مال و دولت آ جائے تے بندہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا تے نبی پاک آئے نے رب دا دیدار کر کے اللہ خالق کے کائنات دی ذات نال وڈی ذات کوئی ہے وے دسو جی ہے کوئی نہیں رب نو مل کے آئے نے. اللہ معاف کرے میں گل نہیں کرنا سمجھان دے طور تے یہ تے عقل ہونی چاہیے اگر دنیا دار والے ویکھ دے کہ میں رب نو ویکھ کے آیا میرا تعلق او دے نال ہے جے نال کسے دا بھی نہیں تعلق ایک اپنی جگہ تے لیکن جنہ تعلق نبی پاک دا اونا کسے دا نہیں. ہر نبی نو معراج ہوئی ہے ہر نبی نو معراج ہوئی ہے. کچھ انبیاء کرام علیہ السلام دا ذکر میرے کول موجود ہے کتاب دے اندر لیکن جنج دی معراج جنج دا تعلق میرے آقا دا انج دا کسے دا ہے ہی نہیں انج دا کسے دا ہے ہی نہیں. لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آکڑ نہیں پھر بھی عاجزی ہے. فرمایا کہ مائی پریشان نہ ہو میں تیری سفارش کر کے ہونا ہوں میں تیری سفارش کر کے ہونا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے لوائی آ رہے لوا دے نعرہ آپ کو لگے کی ہو گئی یا رسول اللہ یا بول گیا ہے یار میں تنوں یاد کروایا سبحان اللہ فرماؤ سارے پھر بولو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کریں آجے اللہ حضرت والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی تعالیٰ لے آپ فرماندے نے جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام راج کر کے واپس آئے نے علاقے دے اندر آئے نے محلے دے اندر آئے نے حضور نے کی دیکھیا ہے کسے دے رون دی آواز پئی ہوندی ہے گلی وچوں کسے دے رون دی آواز پئی ہوندی ہے
میرے کریم آقا علیہ السلام چل دیا وہ گلی دے قریب گئے نے میرے آقا نے کی ویکھیا ہے ایک مائی پئی روندی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے مائی کی گل کیوں پئی رونی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے سونیا میں فلاں یہودی دی لونڈی فلاں یہودی دی نکرانی ایک چھٹی لے کے گئی سا 3 کر آئی سونیا مینوں بخار بھی بڑا تیز ہے میں ڈردی نہیں جا رہی میرے مالک نے مینوں مارنا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے مائی تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آ میرے نال آ جا میں تیری سفارش کر کے آنا آ میرے نال آ جا میں تیری سفارش کر کے آنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے او مائی نے کٹھڑی رکھی ہے ادھروں میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ کٹھڑی چکی ہے مائی دے سر تے نہیں رکھی بلکہ اپنے سر تے رکھی ہے میرے آقا فرماندے نے مائی میرے پیچھے پیچھے آ جا میں تیری سفارش کر کے آنا میرے کریم آقا علیہ السلام اگے اگے چلتے جا رہے ہیں مائی پیچھے پیچھے چل دی آ رہی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آ کے یہودی دروازے تے دستک دیتی ہے یہودی باہر آیا ہے آ کے کہنے لگا محمد میں تینوں کئی بار آکھیا ہے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا اج سرگی ویلے کلمہ پڑھا لیا گیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے میں کلمہ پڑھان نہیں آیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی کانڈ پچھوں اور نکرانی نو سامنے کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے آج میں کلمہ پڑھان نہیں آیا میں دی سفارش کرن آیا اینو بخار بڑا تیز اینو ماری نا جدو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اے فرمایا ہے یہودی میرے کریم آقا علیہ السلام دے چہرے والی دیکھتا رہ گیا ہے دیکھتا ہی رہ گیا ہے کہہ لگا محمد جھوٹ تسی کدی بولیا کوئی نہیں مینوں سچی دسیا جے مراج کر کے آئے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے تینوں کنے دسیا ہے میں تے اجے ابو بکر نو نہیں دسیا تینوں کنے دسیا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے سنیا سچی دسیا جے مراج کر کے آئے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں اجے ہونی مراج کر کے آیا حضرات یہودی نے رولا پا دیتا کہہ لگا لوگاؤ اس محمد دا کلمہ پڑھ لو اے سچا نبی ہے اے سچا رسول ہے لوگی کہہ لگے تینوں کی ہو گیا ہے ساری زندگی محمد نال مخالفتہ کردا رہا ہے دشمنیاں کردا رہا ہے ان آخری ویلے ان اس ویلے اے دا کلمہ کیوں پہ پڑھنا ہے وہ کہہ لگا میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا سی آخری نبی دی اے نشانی ہوے گی راتی رب نال ملاقات کرے گا صبح اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکیا کرے گا ہون لو آنا رکھ ہون بن گئی اگے بھول گیا سوچ بچ اللہ یا نبی یہودی نے گواہی دی اللہ خالق کی کائنات میں جدو کام لینا چاہے تو چونٹیاں کو بھی لے لیندہ ہے یہودی نے گواہی دی انہوں نے کہا میں اپنی کتاب بچ پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی راتی رب نال ملاقات انہوں نے جدو ویکھے آنا کہ گٹھڑی نبی پاک نے امام الانبیاء نے نبیان دے سردار گٹھڑی سیرتے رکھی تے سفارش کرن آئے نے انہوں نے کہا مراج کر کے آئے ہو آپ نے فرمایا ہاں میں جے ان مراج کر کے آئے میں جے ابو بکر نو نہیں دسیا تینوں کنے دسیا تینوں کنے دسیا انہوں نے کہا میں اپنی کتابہ جو پڑھیا سی کہ نبی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ راتی رب نال ملاقاتہ کرے گا دن غلامہ دیاں کٹھڑیاں چکیا کرے گا انہوں بھی کہنا پہ گیا یوں تو سارے نبی مغتر میں غیم گرے
سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے مل کے پڑھ لو یا سارے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا بہت ساری یاد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ کریں آجے جدوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام راج کر کے ام ہانی دے گھر دے اندر آئے نے، میرے آقا نے آ کے دسیا ہے ام ہانی میں مراج کر کے آیا وا، سدرۃ المنتہا دیا سہرا کر کے آیا وا، اپنے رب نو ویکھ کے آیا وا۔ ام ہانی کہن لگیاں سونیا اے باہر جا کے کسے نو نہ دسیا جے، لوکی تاڑی جان دے دشمن نے کسے نو نہ دسیا جے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ام ہانی جڑی حق بات ہے او تے میں ضرور دسنی ہے۔ حضرات جدو بات چلدی چلدی پھیلدی جدو ابو جہل تک پہنچی ہے، ابو جہل چلدا چلدا ابو بکر صدیق دے کول گیا ہے، کہنے لگا صدیق یار ایک گل پوچھنا چاہنا وا، اگر کوئی کہے میں رات رب دے کول گیا سا اور واپس بھی آیا وا تو من لوے گا؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے اے منن وچ آوندا کوئی نہیں، منن وچ آوندا کوئی نہیں۔ ابو جہل خوش ہو گیا، کہنے لگا اگر صدیق نہ منیا تے کنے مننا ہے، کنے مننا ہے؟ پھر دوبارہ ابو جہل کہنے لگا تیرا یار محمد آخدا ہے، آخدا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے اگر میرے یار نے آکھیا ہے تے میں منی بیٹھا وا، میرے یار نے اے آکھیا ہے میں راتی رب دے کول گیا سا میں منی بیٹھا وا، اگر میرا یار اس تو اگے دی گل کرے میں وہ بھی من لواں گا، میرا یار کوئی تے نہیں، میرا یار کوئی تے نہیں، میں وہ بھی من لواں گا۔ ابو جہل کہنے لگا صدیق کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے، اس تو اگے رہ کی جاندا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے یار نے آکھیا میں راتی رب دے کول گیا سا میں منی بیٹھا وا، اگر میرا یار اس تو اگے دی گل کرے، اگر میرا یار کہے راتی رب میرے کول آیا سی میں تے او بھی منی بیٹھا وا۔ اللہ یا رسول زندہ باد ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیڑی گل یہ بھی کوئی گل ہے؟ انہوں نے کہا اس تو اگے دی من لوا گیا۔ ہم پتہ ہے محبوب دی شان ہی بڑی ہے، محبوب رب نو پیار ہی بڑا ہے، یاری کچی نہیں یاری پکی، یاری پکی۔ جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراج کر کے آن لگے نا واپس، ایک تے ملیا 50 نمازاں دا تحفہ، کینیاں نمازاں دا 50 نمازاں دا، تے پھر نبی پاک نے وہ گھٹ کرائیاں 5 رہ گئیاں، یعنی کہ 5 نمازاں دا تحفہ نبی پاک نو ملیا، تے صرف 50 نمازاں دا 5 نمازاں دا تحفہ نہیں ملیا، ایک چیز اور بھی ملی سی۔ اللہ خالق کے کائنات نے یار نے ایک جبہ بھی عطا فرمایا، ایک جبہ بھی عطا فرمایا۔ میری کوشش ہوندی ہے ہر بندہ اپنا انداز ہے، بڑے بڑے میں ایک طالب علم بڑے بڑے ماشاءاللہ جید علماء بڑا بڑا سونا خطاب کر دینے، میری ایک اپنی ونڈ ہوندی ہے کہ جب بیان کوشش کری دی کہ ایک موضوع بیان ہوئے۔ اب ایک مراج تو واپسی دی گلاں ہو رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا کہ مراج تو واپسی مقصد یہ بیان پاوے 4 گھنٹے تے پاوے ہوے 1 گھنٹے دا، سمجھ ہونی چاہیے کی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، گل ایتھے لگنی چاہیے۔ اچھا نبی پاک نو 5 نمازاں بھی آپ نو تحفہ ملیاں تے نبی پاک نو اللہ خالق کے کائنات نے جبہ بھی تحفہ عطا فرمایا۔
جبہ بھی تحفہ عطا فرمایا۔ اور اللہ خالق کے کائنات نے یار دے نال راز و نیاز دیا گلاں بھی کیتیاں جنہاں نوں نہ تسی جان دیو تے نہ میں جاننا۔ اللہ خالق کے کائنات نے جبہ دے کے یہ بھی فرمایا کہ سونیا اگر تڑا دل کرے نا جبہ کسی نوں دین تے اے فلاں فلاں بندے نوں دینا جے وچ فلاں خوبی ہوے، جے وچ فلاں خوبی ہوے، اے اونوں جبہ دینا جی، اے اونوں جبہ دینا جی۔ کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا جی ٹھیک ہے میں اونوں ہی دواں گا۔ بولو سبحان اللہ یار سارے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کریں آجے اللہ خالق کے کائنات نے اپنے یار نو ایک جبہ بھی عطا فرمایا ہے، راز و نیاز دی گلاں بھی کیتیاں نے جنہاں نوں نہ تسی جان دے ہو نہ میں جاننا وا۔ اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا سونیا بندہ اے جڑا جبہ ہے فلاں بندے نوں دینا جے جدے وچ فلاں خوبی ہوے گی فلاں خوبی ہوے گی۔ عرض کیتی مولا ٹھیک ہے، جدو میرے کریم آقا علیہ السلام راج کر کے واپس آئے نے ایمیں صحابہ دا مجمع لگیا ہویا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام خطاب پہ کر دینے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا ہے اللہ خالق کے کائنات نے اے میں نو جبہ عطا فرمایا ہے کہ میں ایک بندے نو عطا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق وال ویکھیا ہے، فرمایا صدیق کھڑا ہو جا، صدیق کھڑا ہو جا، اگر میں تینوں جبہ دے دواں تے جبہ پہن کے کی کرے گا؟ عرض کیتی سونیا میں جہاں دے اندر سچائی بنڈاں گا، سچائی پھیلاواں گا، لوکاں نوں دساں گا کہ سچ بولنا ہے جھوٹ کو بچنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے صدیق تیری گل سنی ہے لیکن تو میری مراد نو پہنچیا کوئی نہیں، بیٹھ جا۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کھڑا ہو جا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے عمر نو فرمایا ہے، عمر فاروق کھڑے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر اگر میں تینوں جبہ دے دواں جبہ پہن کے کی کرے گا؟ عرض کیتی سونیا عدل قائم کراں گا، انصاف کراں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے عمر تیری گل سنیے لیکن تو میری مراد نو پہنچیا کوئی نہیں، بیٹھ جا۔ عمر فاروق بھی بیٹھ گئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے عثمان کھڑا ہو جا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے عثمان اگر میں تینوں جبہ دے دواں جبہ پہن کے کی کرے گا؟ عرض کیتی سنیا میں حیا بنڈاں گا، حیا پھیلاواں گا، لوکاں نوں دساں گا کہ حیا کریا کرو، حیا کریا کرو، میں حیا بنڈاں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے عثمان تیری گل سنیے لیکن تو بھی میری مراد نو پہنچیا کوئی نہیں، بیٹھ جا۔ حضرت عثمان غنی بھی بیٹھ گئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے علی کھڑا ہو جا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے نے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے نے علی اگر میں تینوں جبہ دے دواں جبہ پہن کے کی کرے گا؟ عرض کیتی سنیا میں گناہگاراں دے عیباں تے پردہ پاواں گا۔ جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام نے علی پاک دے الفاظ سنے نے، میرے آقا فرماندے نے علی میرے قریب آ جا، میرے سینے لگ جا، تو تے میری مراد نو پہنچ گیا ہے۔ فرمایا علی میرے سینے لگ جا، تو میری مراد نو پہنچے ہیں، تو میری مراد نو پہنچے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے علی پاک نو سینے بھی لایا تے جبہ بھی عطا فرمایا، جبہ بھی عطا فرمایا۔ کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ حضور نے فرمایا تیری بھی گل سونی ہے، تیری بھی سونی ہے، تیری بھی سونی ہے، لیکن فرمایا کہ علی تیری گل بہت ہی سونی ہے۔ عیباں تے پردہ پانا، پتہ لگا کہ کسی تے عیباں تے پردہ پانا
یہ بڑا بڑا کام ہے، چھوٹا نہیں، بڑی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ جڑا دنیا دے کسے دے عیباں تے پردہ پائے گا، اللہ خالق کے کائنات فرمایا کہ حشر والے دن او دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ لو جی بالکل آخری بات رہ گئی، کریم آقا علیہ السلام لوگ کی اعتراض کر دینے کہ یار سمانہ وچ دروازہ ہی کوئی نہیں، سمانہ وچ دروازہ نہیں، روحانی مراج ہوئی ہے، جسمانی ہوئی ہے، یہ رولے جھگڑے لوگ آپس کر دینے، یہ سنی تے جھگڑے کرنا لائے ہی نہیں، اسی نہیں جھگڑے کرتے، ٹھیک سانو پتہ ہے کہ ساڑھے نبی دی شان کی ساڑھے نبی دا مقام کی ہے۔ آج کسے دے ابے دے وچ کوئی تعریف ہوندی دی نہ ہوئے تو بندہ پھر بھی کری ہوندا ہے، اے نبی اوے فرمایا کہ جدی تعریفان دی گنتی کو نہیں، جدی شانہ دی گنتی ہے ہی نہیں، فرمایا تو گنتی کرنی بہ جا، فرمایا کہ تیری قلم دعات سیائی ختم ہو سکتی ہے، یہ نبی دی شانہ نہیں ختم ہونی ہے، انہی شانی نہ مقام۔ لو جی بات جلدی اندھی مکمل کریں، مل کے بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کریں، آجیں دلی دی جامعہ مسجد اندر بچے قرآن پہ پڑھ دینے، استاد بچے نو قرآن پڑھا رہے آئے، ایک بچہ کھڑا ہویا آئے، عرض کی تھی استاد جی میرا چھوٹا جا سوال ہے، ذرا اے دسے آجے اسمانہ دے اندر دروازہ کوئی نہیں، نبی پاک مراج کرن کمیں گئے نے تے کمیں واپس آئے نے، جدو بچے نے استاد کو سوال کیتا ہے، استاد قسم قص دے اندر ہے میں کی جواب دے ماں، استاد کو جواب ہی کوئی نہیں، اثر دی نماز دا بیلا ہے، ادھروں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی تعالی لے آپ اثر دی نماز پہ پڑھ دینے، استاد پریشانے جواب ہی کوئی نہیں، جدو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی تعالی لے آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے بچے دے قریب آئے نے، کہنے لگے بیٹا تیرا سوال کی گئے، عرض کی بابا جی میرا سوال ہے کہ اسمانہ دے اندر دروازہ کوئی نہیں، نبی پاک مراج کرن گے نے، رب کو لگے نے، رب نو سوری صورت جو دیکھ کے آئے نے، کہ کمیں گے نے کمیں واپس آئے نے، ذرا میں نو اے دسے آجے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی تعالی لے آپ مسجد دیوار بچوں پار نکلے نے، دروازہ نہیں دیوار میں دروازہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی تعالی لے مسجد دیوار بچوں پار نکلے نے، کدی باہر ہوندے نے کدی اندر جاندے نے، کدی باہر ہوندے نے کدی اندر جاندے نے، حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی تعالی لے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک انج گئے نے تے انج واپس آئے نے، یا رسول اللہ یا آپ نے سمجھایا پترا تو کیوں پریشان ہونا ہے، یہ کام مکھ ہے، انہوں نے جتے ولی دیوار میں چوننا میں سکتا ہے تے جڑا نبیان دا امام ہے وہ دوات استعمال کراس نہیں کر سکتا، میں غلامہ دا غلام ہوں کہ میرے سامنے دیوار ہی کوئی نہیں، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، تے جڑا امام الانبیاء ہے وہ اسمان کراس نہیں کر سکتا۔ لو جی بالکل حضرت پیر سید وارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دے متعلق دسیا کہ لوگ اعتراض کر دے نے، ٹھیک ہے، فرمایا کہ اعتراض چھڈو، اے جڑا گیا او جانے تے جن نے کھڑیا او جانے، بول چھوڑو سبحان اللہ۔ حضرت پیر سید وارث رحمۃ اللہ فرماتے نے معراج سی راز معراج سی راز محبت آگا نہ کسے دی سمجھ آن والا سچیا طالب تے قیامت لوب ایسی جبرائیل سی صد لے جان والا سچیا طالب تے قیامت لوب ایسی جبرائیل سی صد لے جان والا اپر عقل نوے تھے دخل کیے جانے جان والا